بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں کھڑے ہوں گے۔ آئیے میرے بھائیوں، بزرگان دین، اہل اللہ اور اہل ایمان اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صرف کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے اور ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اٹھایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، شکل و صورت، شادی خوشی غمی، تمام معاملات نبی علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اہل اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کے بارے مشہور ہے کہ وہ اللہ والے روزانہ کی بنیاد پر 1,00,000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحفہ درود بھیجا کرتے تھے۔ 1,00,000 مرتبہ کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ میرے کہنے پر زور نہیں لگتا، آپ کے سننے پر زور نہیں لگتا۔ یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، مگر پڑھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت ہے اور محبت رسول ہے، پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو وہ 1,00,000 مرتبہ روزانہ تحفہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو وہ اللہ والے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، زیارت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان مبارک کھلا ہوا ہے اور سینہ ظاہر ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک دیکھا اور سینے مبارک کے اوپر میں نے زخم دیکھے، اور میں قریب جا کر ادباً عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے سینے مبارک پر زخم دیکھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی وجہ سے میرے سینے پر زخم ہے جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو کفار ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر آپ کے اوپر وہ آپ کو تکلیفیں دیں، اور اب بھی وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، مجھے غیروں سے تکلیف نہیں ہے، کافروں سے تکلیف نہیں ہے، اپنوں سے مجھے تکلیف ہے، اپنوں نے مجھے زخم دیے ہیں۔ کفار تو کفار ہیں، مجھے اپنوں نے بھی ستایا، کفار نے بھی ستایا۔ لوگ میرے اوپر اوجھڑیاں ڈالتے تھے، میرے راہوں پر کانٹے بچھاتے تھے، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ مجھے ان تکلیفوں کے اوپر غم نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے اپنے نہیں تھے، وہ پرائے تھے، یعنی وہ کافر تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ مجھے تکلیف ان کی ہو رہی ہے جو مجھے سردار مانتے ہیں، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو مجھے نبی مانتے ہیں، جو مجھے سردار مانتے ہیں،
جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر میری سنتوں کو ذبح کرنے والے، مجھے سردار مان کر، مجھے پیغمبر اور نبی مان کر میرا کلمہ پڑھنے والے، اور یہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مجھے ان لوگوں سے گلہ ہے جو مجھے سردار اور نبی پیغمبر مانتے ہیں اور میرا کلمہ پڑھ کر میری سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، میری سنتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، میرے طریقوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، غیروں کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں، میرے طریقوں کو ناپسند کر رہے ہیں۔ مجھے انہی کی وجہ سے یہ زخم ہے، مجھے انہی کی وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری سنتوں کو ذبح کرنے والے صبح شام، شادی خوشی غمی کے اوپر وہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ گھر کے اندر اگر ایک بلب ہو 100 150 200 کا، اگر بچہ اس کو توڑ دے، بیٹا اس کو توڑ دے یا بیٹی توڑ دے، تو ماں اس کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، باپ اس کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ شرارتی ہے، یہ نقصان کر رہا ہے۔ ایک بلب کی خاطر ماں بھی اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے، باپ بھی اپنے بچے کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ یہی بچہ، یہی بیٹا نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کر رہا ہے، سنت کو کٹوا کر گٹر کے اندر ڈال رہا ہے۔ ماں کی جوں تک نہیں رینگتی، اور باپ کی بھی، ماں بھی بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہے، اور باپ بھی بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ وہ اتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا وہ 150 200 کے بلب سے بھی میرے نبی کی سنت کو آپ نے کم تر سمجھا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا کے خزانے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کریں گے تو یوں سمجھ لیں ہم اپنے پیارے پیغمبر کو زخم دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم سردار مانتے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جسے ہم پیغمبر مانتے ہیں، جس کی سفارش کی امید کرتے ہیں، اس نبی کی ہر سنت کو سینے سے لگائیں تو کل قیامت کے دن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سینے کے ساتھ لگا کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔